بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل انفارمیشن انسائیکلوپیڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 28 ستمبر 2020 کا دن ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے معلومات۔ 28 ستمبر 1992، آج سے ٹھیک 28 سال پہلے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی حادثہ پیش آیا، جس میں 167 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس موقع پر اس حادثے کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پیش آنے والے تمام بڑے ہوائی حادثات کی تاریخ بھی پیش خدمت۔ 27 دسمبر 1947 کو کراچی سے بمبئی جانے والا ایئر انڈیا کا DC-3 کراچی میں کورنگی کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس جہاز میں 19 مسافر اور عملے کے 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ غالباً یہ پاکستان میں ہوائی حادثے کا پہلا واقعہ تھا۔ اس کے بعد 1 اگست 1948 کو چکلالہ ایئر بیس سے کراچی جانے والا ایک طیارہ کراچی کے مالی پور ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ 26 نومبر 1948 کو کراچی سے لاہور آنے والا ایک جہاز وہالی کے قریب آگ لگنے سے گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس میں مسافروں اور عملے سمیت 21 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ 12 دسمبر 1949 کو پاک ایئر کا ایک DC-3 جہاز لاہور سے کراچی جاتے ہوئے ٹھٹھہ کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا، جس میں 22 مسافر جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس حادثے میں وزارت دفاع نے پاک ایئر کو اپنی پروازیں روک دینے کا حکم دیا تھا۔ 3 مارچ 1953 کو کراچی کے ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے دوران کینیڈین پیسیفک ایئر لائنز کا ایک جیٹ طیارہ تباہ ہو گیا تھا۔ 1965 میں پاکستان کے 2 ہوائی جہاز تباہ ہوئے۔ ایک 26 مارچ کو درہ الواری کے قریب پیش آیا۔ ایک حادثہ 26 مارچ کو درہ الواری کے قریب پیش آیا، جس میں 22 مسافر جاں بحق ہو گئے، جبکہ دوسرا حادثہ 20 مئی کو پیش آیا۔ PIA کی کراچی سے لندن کی تعارفی پرواز مصر میں قاہرہ ایئرپورٹ سے 12 میل کے فاصلے پر صحرا میں گر کر تباہ ہو گئی۔ کراچی سے لندن جانے والے اس بوئنگ 720 جہاز پر 126 مسافر سوار تھے، جبکہ مزید 52 مسافروں کو سوار کرنے کے لیے جہاز قاہرہ میں اترنے کی تیاری کر رہا تھا جب یہ حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں 121 مسافر اور عملے کے افراد بھی جاں بحق ہوئے، جبکہ 6 مسافروں کو زندہ بچا لیا گیا۔ ایوی ایشن سیفٹی نیٹ ورک کے مطابق طیارے کے پائلٹ اکبر علی خان نے انجن میں خرابی اور ٹائروں میں آگ کا سگنل دیا تھا۔ 30 اپریل 1968 کو اسلام آباد میں چکلالہ ایئر بیس کے قریب PAF کا ایک مسافر بردار طیارے کو حادثہ پیش آیا، جس میں 22 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 6 اگست 1970 کو PIA کا F-7 فوکر پنڈی سے لاہور کے لیے پرواز شروع کرنے کے 4 منٹ بعد حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس میں عملے اور مسافروں سمیت 30 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 8 دسمبر 1972 کو گلگت سے پنڈی آنے والا PIA کا فوکر جہاز ایک پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور 33 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ 26 نومبر 1979 کو سعودی عرب سے حاجیوں کو لے کر آنے والی PIA کی پرواز PK 704 جدہ کے ایئرپورٹ سے ٹیک آف کے تھوڑی دیر بعد جدہ سے 45 میل کے فاصلے پر جدہ اور طائف کے درمیان پہاڑی سلسلے میں حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس حادثے میں 156 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ پائلٹ نے کیبن اور کاکپٹ میں دھواں پھیلنے اور اس کے بعد انتہائی درجے کا خطرے کا سگنل 148 میڈے 147 کا سگنل دیا تھا۔ 23 اکتوبر 1986 کو لاہور سے پشاور جانے والی PIA کے فوکر پشاور ایئرپورٹ کے قریب حادثہ پیش آیا اور اس میں عملے کے 4 افراد اور 9 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ 17 اگست 1988 کو بہاولپور میں جنرل ضیاء الحق کا C-130 جہاز اڑان بھرنے کے چند لمحوں بعد گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس میں جنرل ضیاء سمیت 30 افراد ہلاک ہو گئے، جس میں زیادہ تر اعلیٰ فوجی افسران تھے۔ امریکی سپیر آرنلڈ رافل بھی اس حادثے کا شکار ہو گئے۔ 25 اگست 1999 کی صبح گلگت کے پہاڑوں میں گرے ہوئے ایئرپورٹ کے رن وے پر اسلام آباد آنے والی پرواز PK 404 کیپٹن میں SS زبیر کنٹرول ٹاور سے ٹیک آف کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے۔ 7:36 پر انہیں موسم کے اوکے کی رپورٹ موصول ہوئی اور ان کا فوکر F-27 فرینچ شپ گلگت کی فضا میں بلند ہوا۔ تاہم پرواز کے 7 منٹ بعد کیپٹن زبیر کا گلگت ایئرپورٹ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ طیارے کو صبح 9 بجے اسلام آباد پہنچنا تھا، تاہم یہ طیارہ اپنے مقررہ حد تک تو منزل تک نہ پہنچ سکا اور اس کا اسلام آباد یا کسی دوسرے ایئرپورٹ کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا۔ اسلام آباد سے گلگت تک پرواز کے تمام راستوں پر اس طیارے کی کھوج کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ابتدائی طور پر یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ طیارے کو اغوا کر لیا گیا ہے، تاہم غالب امکان یہی ہے کہ یہ طیارہ درہ پونجی کے قریب پہاڑوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا۔ 28 ستمبر 1992 کو کراچی سے نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو جانے والی PIA کی پرواز 268 کھٹمنڈو کے 3 پون انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے سے چند منٹ پہلے حادثہ پیش آیا، جس میں 167 مسافر مارے گئے۔
پی آئی اے کی ایئر بس سے A300 نے دن 11:15 بجے کھٹمنڈو کے لیے پرواز شروع کی تھی۔ کھٹمنڈو ایئرپورٹ سے PK-268 کے پائلٹ کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ ایئرپورٹ کے جنوب سے داخل ہوں۔ اس جہاز کو اترنے سے قبل کھٹمنڈو کے جنوب سے 41 میل کے فاصلے پر 15,000 فٹ کی بلندی پر فضا میں چکر لگاتے ہوئے 7 مرحلوں میں اپنی بلندی کو 5800 فٹ تک کم کرنا تھا۔ تاہم اس حادثے کی تفتیش میں معاونت کرنے والے ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کینیڈا کے ماہرین نے جہاز کے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ بلیک باکس سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ بلندی کم کرنے کے دوران مقررہ حدود کا خیال نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے جہاز کھٹمنڈو کے جنوب میں 16 میل کے فاصلے پر تھا تو مقررہ بلندی سے یہ 1000 فٹ نیچے پرواز کر رہا تھا، جبکہ 10 میل تک آتے آتے پی آئی اے کے 268 3 پونڈ ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور سے ہدایات 1300 فٹ نیچے تھا۔ کم بلندی کی وجہ سے جہاز ایک پہاڑ سے ٹکرا گیا۔ ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کے ماہرین کے مطابق جہاز کے پائلٹ کنٹرول ٹاور کی ہدایت کے مطابق اپنی بلندی کی نشاندہی کر رہے تھے، تاہم ٹریفک کنٹرولر نے انہیں اس بات سے آگاہ نہیں کیا، وہ مقررہ بلندی سے کم پرواز پر کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ پی آئی اے کے پائلٹوں کو کھٹمنڈو ایئرپورٹ سے جو نقشے اپروچ پلیٹ فراہم کیے گئے تھے، ان کے پرنٹ واضح نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی تفصیلات غیر نمایاں تھیں۔ اس حادثے سے 59 روز قبل تقریباً اسی طرح کے حالات تھائی ایئر ویز کے ایک جہاز کو بھی کھٹمنڈو کے شمال میں حادثہ پیش آیا تھا۔ امریکی میرین کور کا ایک C-130 طیارہ جیکب آباد سے پسنی آتے ہوئے ایئر بیس سے کچھ فاصلے پر تباہ ہو گیا، اس میں 7 افراد جاں بحق ہوئے۔ 20 فروری 2003 کو پاک فضائی کے سربراہ ایئر چیف مارشل مصعب علی میر کا چکلالہ ایئر بیس سے کوہاٹ جاتے ہوئے تقریباً 27 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑی سے ٹکرا گیا۔ اس فوکر طیارے میں پاک فضائی کے سربراہ ایئر چیف مارشل مصعب علی میر اور ان کی اہلیہ کے علاوہ دیگر 15 مسافر، جن میں زیادہ تر پاک فضائی کے اعلیٰ آفیسر تھے، شہید ہو گئے۔ 23 فروری 2003 کو کراچی سے بلوچستان کی پرواز کے دوران کراچی سے تقریباً 56 کلومیٹر کے فاصلے پر بحیرہ عرب پر پرواز کرتے ہوئے ایک سیسنا طیارے کے حادثے میں افغانستان کے وزیر معدنیات جمع محمد محمدی سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ مرنے والوں میں ایک چینی کانکون کمپنی کے سربراہ، افغان حکومت کے 4 عہدیدار اور عملے کے 2 پاکستانی افراد شامل تھے۔ حادثے کا سبب بننے والا سیسنا 206 ایدی ویلفیئر کی ملکیت تھا، جسے سٹار ایوییشن کے توسط سے ایک چینی کمپنی کو کرائے پر دیا گیا تھا۔ 10 جولائی 2006 کو ملتان سے آنے والی لاہور پرواز پی آئی اے فوکر PK-688 پرواز بھرنے کے چند منٹوں بعد بجلی کے کھمبوں سے ٹکرا کر گر گیا۔ اس میں 41 مسافر اور عملے کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر نصیر احمد، جسٹس نذیر احمد، نیورو سرجن ڈاکٹر افتخار علی راجہ بھی شامل تھے۔ اس حادثے کے بعد پی آئی کے فوکر طیاروں کی پروازیں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ فوکر کی جگہ نئے ATR طیارے پی آئی اے کے بیڑے میں شامل کیے گئے۔ 20 اپریل 2012 کو کراچی سے اسلام آباد آنے والا بھوجا ایئر کا بوئنگ 737 اسلام آباد ایئرپورٹ سے قریب 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر پنڈی کے گاؤں حسین آباد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ اس جہاز پر 121 مسافر اور عملے کے 6 ارکان سوار تھے۔ جس وقت یہ جہاز اترنے کی تیاری کر رہا تھا، اس وقت اسلام آباد کے علاقے میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ سول ایوییشن اتھارٹی کی تفتیش میں موافق موسم اور پائلٹ کی ناتجربہ کاری کو اس حادثے کا سبب قرار دیا گیا۔ 7 دسمبر 2016 کو چترال سے اسلام آباد آنے والا پی آئی اے کا ATR طیارہ PK-661 ایبٹ آباد سے کچھ ہی فاصلے پر حویلیے کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ اس طیارے میں کل 47 افراد سوار تھے۔ پی آئی اے کی جانب سے بتایا گیا کہ جہاز کے پائلٹ نے پرواز کے کچھ دیر بعد انجن میں خرابی کا پیغام دیا۔ اسی پرواز میں جنید جمشید بھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ سوار تھے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ ناظرین، تمام معلومات جو میں نے اب تک پہنچائی ہیں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ اسی طرح کی تاریخ میں دن کے حوالے سے جو بھی معلومات جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور جوائن کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔